الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم صدر محترم، حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ یہ ایک ایسا دلخراش موضوع ہے جس پر ہم جیسے کا کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن جب ہم صدر صاحب کے حکم سے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کچھ بیان کر دوں۔ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں کا دیش، آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کو دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے۔ ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے، ان کے تعلیمی ادارے موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کے معبد گاہیں خاموش ہیں، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، اور ان کی صنعتیں منتشر ہیں۔ سن 1857 تک ہندوستان کی سرزمین پر کوئی فساد نہیں ہوا۔ کیا تاریخ میں یہی لکھا ہے جو تاریخ NCERT کی کتابوں نے پیش کی، جو تاریخ ہندوستان کی کمیٹیوں نے، تنظیموں نے، سرکاری اداروں نے پیش کی، جو تاریخ انگریزوں نے پیش کی ہے؟ کیا وہ تاریخ منصفانہ ہے، محققانہ ہے، عادلانہ ہے؟ کیا اسکالر کے اصول اس پر منطبق ہوتے ہیں؟ تاریخ کو داغدار کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، تعلیم کو زہرناک بنایا گیا ہے، اسکول سے یونیورسٹی تک پورا بگاڑ پیدا کیا گیا ہے، ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا ہے، اور انگریزوں نے اس ملک کے لیے جو ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی طے کی تھی، آج اسی پالیسی کے محافظ ایک تو نہیں سینکڑوں ہزاروں بنے ہوئے ہیں، اور افسوس در افسوس کہ عدالتی نظام خود زہرناک ہو چکا ہے۔ وہاں سے آج انصاف کی توقع لوگ لے کر آگے بڑھ کر مایوس واپس آ رہے ہیں، اور جانتے ہیں جسٹس صاحب سنسد سے زیادہ لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی دولت غریبوں کی جاتی ہے، اور لاکھوں عورتوں کے زیور بک جاتے ہیں، مکان فروخت ہو جاتے ہیں، لیکن انگریزوں کا دیا ہوا، تھوکا ہوا، تھکا ہوا ظالمانہ نظام عدالت میں قبول کیا گیا۔ کیوں نہیں ہندوستان کے صوفیوں، سنتوں، اور کیوں نہیں اگر اکبر کو مانا جاتا ہے اور عمر کو مانا جاتا ہے تو ان کے عادلانہ نظام کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ جن انگریزوں کو ہم نے اس ملک سے نکال دیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک سے انگریزوں کو علماء نے نکالا۔ مولانا ہندوستان میں تحریک آزادی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں شروع کی۔
1857 تو آخری دور ہے، 1803 میں وہ مرد مجاہد جو دلی کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ پورا ملک دارالحرب ہو گیا ہے، یعنی اب یہاں کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جہاد کرے۔ یہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز نے دیا تھا اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی جس تحریک نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اس تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی نے کے ریشمی رومال کی تحریک میں نظر آتا ہے، اور وہی مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے تحریک میں، اور وہی مولانا محمد علی جوہر کی صدائے بلند اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کے مضامین و مقالات میں، اور اس ملک میں کے علماء جن کو دلی سے مراد آباد تک درختوں پر پھانسی دے کر لٹکایا گیا اور توپوں کے دہانوں پر باندھ کر جن کے چتھڑے اڑائے جاتے تھے، اور اس وقت انگریز قہقہے لگاتے تھے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا اور ہم نے اس مولوی کو مار دیا، لیکن یہ مولوی ایسا جاندار ہے، کبھی تھکتا نہیں، کبھی سپر ڈالتا نہیں، یہ جب تک ظلم کو ختم نہ کر دے اور جب تک اصلاح کا کام نہ کر لے اور جب تک اخلاق کا دور واپس نہ لے آئے، یہ تھک کے کبھی بیٹھا نہیں پوری تاریخ میں، اور نہ کبھی بیٹھے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک نہیں، ہزاروں علماء کی فہرستیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو شہید کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، ان کا خون، ان کا پسینہ، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ملک میں 1920 میں نئے لوگ بھی آ گئے اور وہ اس میں شامل ہو گئے اور ایک مشترک تحریک شروع ہوئی، لیکن 1803 سے 1920 تک تنہا یہ مولوی میدان میں تھا جو مورچہ لے رہا تھا، ٹکر لے رہا تھا، جو جنگ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اس موجودہ دور کے ہندوستان میں چھپایا گیا ہے، جس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ سن 1947 سے آج تک جشتی صاحب ملک میں 25,000 فسادات ہو چکے ہیں۔ پاکستان تو پاگلوں کا ملک ہوگا، لیکن اس سے بڑا پاگلوں کا ملک ہندوستان ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ یہاں 25,000 سے زائد فسادات ہو چکے ہیں 47 سے آج تک، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ 1857 تک جب مسلمان کسی نہ کسی حیثیت سے اقتدار میں تھا، ایک فساد نہیں ہوا۔ میرے بزرگوں، کثرت میں وحدت کا جہاں تک تعلق ہے، اس وحدت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم ہو تو یہ بات کہی نہیں گئی۔ پاکستان کو پنتھ اور پٹیل نے بنایا، ابوالکلام آزاد، اور یہ بات ابوالکلام آزاد کی کتاب کے 29 صفحات میں نمایاں ہو چکی ہے، جو 30 سال سے بند تھے، جو لاکھوں لاکر میں بند تھے، اور 30 سال کے بعد وہ صفحات سامنے آئے۔ جاننے والے تو پہلے بھی جانتے تھے کہ ابوالکلام آزاد جان اپنی دے دینے کے لیے تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونے دینا ہے، ملک تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی جان لگائے ہوئے تھے کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ مولانا زکریا، مولانا عبدالقادر رائے پوری اور جتنے بھی علماء تھے، سب کا اس بات پر اتفاق تھا، سب اس پر تیار تھے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا ہے۔ ملک کی تقسیم سے ملک تباہ ہو جائے گا۔ مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ، مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف جو کارروائی انگریزوں نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سارے علماء شاید کہ ایک دو کو آپ مستثنیٰ کر سکیں، سارے علماء ہندوستان کی سالمیت کی بات کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے اسلام کا نعرہ دے کر پاکستان بنایا جھوٹے اور مکار لوگ تھے۔ پاکستان کو اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، اور پاکستان کو اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان شیطان نے بنایا۔ طاغوتی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کیے۔ دوبارہ ضرورت ہے اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15-20 سال میں یہ ہونے والا ہے، تو آئیے ہم اور آپ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کو ایک کریں، اور ہم بر صغیر کو پھر سے ایک متحدہ طاقت بنائیں،
اور ہم ایسی حکومتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں امنی ہو، جہاں ظلم ہو، استحصال ہو، جہاں مراٹھی کہیں ہم مراٹھی ہیں، مراٹھی لوگ صرف یہاں رہیں گے، ہم ایسے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔